اللہ رب العزت اپنے توحید کا ذکر کرتے ہیں، اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں، اور جو بندوں پر اپنا احسان ہے اور انعامات ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منکرین کے لیے، کافرین کے لیے ڈراوا بھی ہے کہ وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آج اگر دنیا میں وہ اللہ رب العزت کا انکار کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، یا آخرت کے دن کا، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، وہ یاد رکھے ان سب نے ہمارے پاس پیش ہونا ہے، ہماری طرف آنا ہے۔ وہاں جب حقیقت کو دیکھ لیں گے اور اس وقت پھر یہ خود اپنا اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، اپنے جرموں کا، تو اس وقت یہ اعتراف کرنا کوئی فائدہ انہیں نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بس یہ ہوگا کہ جاؤ اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس دن قیامت، عذاب جہنم کا، اور جہنم آوازیں نکال رہی ہوگی، غصے میں ہوگی، غصے سے جہنم پھٹ جائے گی، اور اللہ رب العزت سے بار بار جہنم مطالبہ کرے گی، کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور انسان و جن آ جائیں، اور انسان و جن آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں پر، جنات پر اتمام حجت کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں تم اپنے جرموں کا اعتراف کر لو گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ ملک کی ابتدا کرتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، فَمَا تَبَارَكَ، برکت والی ہے وہ ذات، عظمت والی ہے، بڑائی والی ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہی جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تبارک، بڑی برکت ہے اس کی، برکتیں عطا کرنے والا وہ ہے، ہر چیز میں برکت ڈالنے والا وہ ہے۔ تبارک، اور اس کی شان کیا ہے؟ الذی بیدہ الملک، وہ ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہی، زمین و آسمان کی، یہ چاند ستارے، یہ فلک، یہ سیارے، یہ زمین کے نباتات، یہ آسمان کی بلندیوں میں اور مخلوقات، یہ سمندر اور سمندر کے تہ بتہ اندر، اس کے اندھیروں میں، اس کی گہرائیوں میں جو ساری مخلوقات ہیں، جو انسان کا اندازہ یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہیں۔ سارے کے ساری مخلوقات کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ بیدہ الملک، اس کی بادشاہی ہے، یا یوں کہہ لیں بیدہ الملک، سب اس کے زیر سایہ ہیں، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی مخلوق کا، کوئی بندہ و بشر یا مخلوق میں سے کوئی بھی
ایک قسم مخلوق کی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، اس کی حکومت سے باہر نہیں۔ بیادہ الملک، زمین و آسمان پر حکومت اس کی ہے، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس پر دلیل دی کہ حکومت اس کی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بات یاد رکھ لو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو لازماً بات ہے، حقیقت کھل گئی کہ حکومت اسی کی ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر بے شمار قرآن مقدس کی آیات ہے مختلف انداز سے۔ اللہ رب العزت کہیں فرماتے ہیں انسان کے لیے میری مرضی ہے کسی کو میں بیٹے بیٹے عطا کروں، میری مرضی ہے کسی کو بیٹیاں ہی عطا کروں، میری مرضی ہے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دوں، میری مرضی ہے چاہے بانجھ کر دوں، کچھ بھی عطا نہ کروں۔ یہ اس کی قدرت ہے نا۔ آپ آج کے زمانہ میں دیکھ لیں، جو بیچارے بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ہر قسم کا علاج کرواتے ہیں، وہ ساری تدبیریں ہیں، لیکن اصل معاملہ تو اللہ کا حکم جب آرڈر آ گیا تو چاہے ایک روپیہ بھی نہ لگایا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نواز دے۔ اللہ دینے پہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی اولاد دے، ایسی اولاد دے، وہ بھی ابراہیم نے مانگ مانگ کے مانگی، مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ابراہیم کو، لیکن دینے پہ آئے تو پھر ایسی اولاد دے، ایسا انعام جاری کر دے ابراہیم کی نسل پر، کہتے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کے سلسلہ جاری فرما دے۔ اور نہ دینے پہ آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے پھر لے لے۔ حضرت ابراہیم طیب و طاہر قاسم اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو عطا کیے، لیکن بچپن ہی میں، عین بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے لے لیے۔ اور حضرت ابراہیم آپ کے جو صاحبزادے جو حضرت ماری قبطیہ کے وطن سے تھے، وہ کچھ بڑے ہو رہے تھے تو امید لگی آپ کبھی کبھی جاتے، اس کے دائی کے گھر دائی رکھی ہوئی تھی، ملاقات کے لیے جاتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، اور جب حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بڑا غم زدہ کیا، بڑے غم میں مبتلا کیا، لیکن ہم وہی کچھ عمل کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، صبر کرتے ہیں، کوئی آہو بکا نہیں، کوئی گلا نہیں، کوئی ایسے الفاظ نہیں۔ تو یہ ہے بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ چاہے تو امام الانبیاء سے لے لے، ایسی قدرت والا ہے، اس کی قدرت میں، اس کی حکومت میں اسی کی مرضیاں چلتی ہیں، کسی اور کی مرضیاں نہیں چلتی۔ اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ اس ذات نے اختیارات کو تقسیم نہیں کیا کہ یہ نہیں کہ جس طرح دنیاوی حکومتیں ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، کہ ایک وزیر اعظم، ایک صدر پورے ملک کو چلا نہیں سکتا تو اس کی مجبوری ہے وزراء لینا، مشیر لینا، بنانا، کہ وہ سارے جمع ہو کے حکومت کو چلائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ وزیروں مشیروں سے پاک ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کی شان، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ یقول لہ کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ذات کے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ برکت والی ذات، وہ جس کی بادشاہی دنیا و زمین و آسمان پر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے انسان کے لیے نظام یہ بنا دیا، جنات کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی کی الگ پیدائش، موت کی الگ پیدائش۔ یہ نہیں کہ زندگی ختم ہوئی تو خود بخود موت آ گئی، نہیں، موت کی الگ پیدائش، کہ زندگی ختم ہوئی تو زندگی کیسے ختم ہوئی کہ روح جسم سے جدا ہو گئی، اللہ نے خود موت واقع کر دی، خود بخود نہیں ہوئی۔ اس موت پر بھی کنٹرول اللہ کا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ کیوں کیا؟ جنات و انس کے لیے، تاکہ ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں جن و انس کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون دنیا میں میرا بندہ بن کے رہتا ہے، کون دنیا میں میرا غلام اور عاجز بندہ بن کے رہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، کون میرے احکامات پر چلتا ہے۔ یہ اللہ نے موت و حیات کا پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا، تو جن و انس کو میں نے دنیا میں بھیجا ایک زندگی دے کے، پھر اس میں موت و حیات کا سلسلہ جاری کر دیا، تاکہ آزماؤ تمہیں کہ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا۔